کو السلام علیکم. نعرے بھی لگائیں گے لیکن بات غور سے سننی ہے. آج کچھ بہت واضح پیغام ہے. سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کے چاروں صوبے پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور اپنی پختونخوا کی عوام کی طرف سے، حکومت کی طرف سے آپ کو آج یہ پیغام دیتا ہوں کہ الحمدللہ پختونخوا کی عوام نے طاقت کے زور پہ اپنا مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیا. آپ سب کو دعوت ہے، آپ سب کو دعوت ہے. ہم آپ کی مہمان نوازی بھی کریں گے. آپ ہماری وہاں پہ ٹھیک ہے. کسی کا باپ بھی پختونخوا میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا. عمران خان نے ہمیشہ قوم کی بات کی ہے. عمران خان نے ہمیشہ مسلمانوں کی بات کی ہے. عمران خان نے ہمیشہ اسلام کو وہ چہرہ جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، عمران خان نے دنیا میں سفیر بن کے ثابت کیا کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے. اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے لیڈر نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی اور دنیا کو منوایا اور آج عالمی دن منایا جاتا ہے. یہی عمران خان کا قصور تھا کیونکہ یہ بے غیرت، یہ غلام امریکہ کے غلام ہیں، قادیانیوں کے غلام ہیں. ہم واضح پیغام دے رہے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں آج کہ ہمیں قرآن میں حکم ہے امر بالمعروف، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا. ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ عمران خان حق کی بات کر رہا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جابر حکمران کے خلاف اگر آواز نہ اٹھاؤ تو اس کا مطلب ہے آپ مسلمان نہیں ہو. اور یہ بھی حکم ہے کہ جابر حکمران کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے. ہم یہ جہاد کریں گے. سن لو سارے، آج تو ہم آواز اٹھا کے جہاد کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ ظلم بند نہ ہوا، اگر ہمیں لگے کہ ہماری ماں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے تو خدا کی قسم اب ہم جانی جہاد کریں گے. بتاؤ کرو گے؟ کرو گے؟ لڑو گے؟ حق کے لیے لڑو گے؟ اپنی عزت کے لیے لڑو گے؟ ظلم کے خلاف لڑو گے؟ جہاد کرو گے؟ انشاءاللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا ہزاروں ارب روپیہ لوٹنے کے بعد این آر او کون دے رہا ہے؟ این آر او دینے والوں، تم بھی اس کرپشن میں ساتھ شریک ہو، تم بھی کرپشن کا حصہ ہو. ہزاروں ارب لوٹے جاتے ہیں، اس کے بعد این آر او دیا جاتا ہے. اور این آر او دینے والے کون ہیں؟ این آر او دینے والوں، تم ہار چکے ہو. عمران خان جیل میں بیٹھ کے جیت چکا ہے. تم ذلیل ہو رہے ہو، اس کو جیل میں عزت مل رہی ہے. سپریم کورٹ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا اور این آر او دیا، ہمیں بتایا جائے کہ اس این آر او سے میری 25 کروڑ عوام کو کیا فائدہ ہوا. میرا ہزاروں ارب روپیہ لوٹا ہوا تم نے معاف کر دیا، تمہیں جواب دینا پڑے گا ورنہ تمہارے اوپر سوالیہ نشان ہوگا. اس سے پہلے آئین ٹوٹا اور تم لوگوں نے
افسران سن لو، تم لوگوں نے حلف اٹھایا ہے، حلف، اگر تم اس حلف کی پاسداری نہیں کرو گے تو خدا کی قسم اس دنیا میں ہمیں حساب دو گے اور اس جان اللہ تعالیٰ کو حساب دو گے۔ قانون کو مت توڑو، اپنے حلف سے مت پھرو، حلف کی پاسداری کرو۔ منہ زبانی کہنے سے ڈی جی آئی ایف بی آر صاحب، ڈی جی آئی ایف بی آر صاحب، منہ زبانی کہنے سے کہ تم سیاست میں حصہ نہیں لیتے، ہم کوئی جانور نہیں ہے۔ سیاست تو کر ہی تم رہے ہو، سیاست تو کر ہی تم رہے ہو، کسی اور کو تو چھوڑ نہیں رہے ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ افسوس ہمارا کچھ بکاؤ میڈیا اور صحافی بکاؤ جب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈی جی ایس پی آر صاحب آپ سے سوال نہیں کرتے، آپ سے سوال نہیں کرتے کیونکہ اپنا قلم وہ بیچ چکے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، پہچانو ان لوگوں کو، پہچانو ان صحافیوں کو جو قلم بیچ رہے ہیں۔ عمران خان اور پی ٹی آئی پہ ظلم ہوا، انہوں نے ایک بات نہیں کی۔ اسرائیل میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ایک بات نہیں کر رہے۔ فلسطین میں اسرائیل ظلم کر رہا ہے، یہ ایک بات نہیں کر رہے۔ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، ہم بیٹھے صرف قراردادیں پاس کر رہے ہیں۔ ان صحافیوں کو پہچانو، یہ پیسے لے کر ان لوگوں کو بچاتے ہیں جنہوں نے آپ کا پیسہ لوٹا ہے۔ پہچانو ان کو اور سن لو یہ سارے، تم جو ہمارے خلاف کمپین چلاتے ہو، تمہارا خیال ہے ہمیں بلیک میل کرو گے، میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری صحافت پہ، ایسی صحافت پہ لعنت بھیجتا ہوں میں۔ صحافی وہ ہے جو ارشد شریف تھا، جان چلی گئی، نظریہ نہیں بیچا، وہ تھا صحافی۔ صحافی عمران ریاض ہے، جبر برداشت کیا لیکن نظریہ نہیں چھوڑا، یہ ہے صحافی۔ یہ کچھ بکاؤ ٹٹو اور یہ کچھ دوسری جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو صحافت کر رہی ہے، میں نو نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے، میں نو نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تمہارا ہاتھ آزاد ہے، جو کہنا ہے کہو، میں تمہیں کنفرنٹ کروں گا، یہ قوم میرا ساتھ دے گی۔ ان کی نشاندہی کرو، نشاندہی کر کے ان لوگوں کو ننگا کر کے پوری دنیا کو بتاؤ کہ صحافی نہیں، لفافی ہے، لفافی۔ بڑھ کا بھی سافٹ ویئر لیتے ہیں، اپڈیٹ ہوا ہے آج۔ ڈی جے بڑھ کا سافٹ ویئر تو اپڈیٹ نہیں ہو گیا، ڈی جے بڑھ آزاد ہو جا، یہ قوم آزاد ہے۔ عمران خان تمہیں مبارک ہو، تمہاری خواہش تھی کہ میری قوم میں کا بت توڑ دے۔ آج گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب، بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا ایک قوم بن چکی ہے، میں کے بت توڑ دیے ہیں۔ عمران خان مبارک ہو، تمہارا خواب تھا کہ میری قوم خوف کا بت توڑ دے، یہ دیکھو تمہاری قوم نے خوف کا بت توڑ دیا ہے۔ اور بغیرتوں سن لو، یہ جو بغیرت این او سی دے کر کنٹینروں سے راستے روکے ہیں، پسینہ تو نکل آیا، پسینہ تو نکل آیا، راستہ نہیں ملا، لوگ روڈوں پہ رہ گئے۔ خدا کی قسم خون بھی بہائیں گے لیکن تمہیں انشاءاللہ تمہارے انجام تک پہنچا کے تم لیں گے۔ لوٹا ہوا مال واپس لیں گے، ہم اس این آر او کو نہیں مانتے۔ ہمارے لوٹے ہوئے ہزاروں ارب ہمارے ان نوجوانوں کا مستقبل ہے، ہماری بچیوں کا مستقبل ہے۔ اور نوجوانوں سن لو، نوجوانوں غور سے میری بات سنو، طلباء بھی سنو، نوجوان بھی سنو۔ پاکستان کی مائیں، پاکستان کی بہنیں، پاکستان کی بیٹیاں تم سے امید لگا کے بیٹھی ہیں۔ تم نے کردار ادا کرنا ہے، تم نے لیڈ کرنا ہے، تم نے وہ نظام بنانا ہے جس کے اندر ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت ہو، ہمارے نوجوانوں کا روزگار ہو،
پاکستان کا وقار ہو اور چوروں ڈاکوں کے خلاف آواز اٹھا کے ان کا وہ حال کرنا ہے کہ ان کو پاکستان میں جگہ نہ ملے. بتاؤ کرو گے؟ تحریر چلاؤ گے؟ کرو گے تو نہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ہم آپ کے ساتھ ہیں. پوری قوم آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ کا مستقبل اس ملک کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے. اگر ملک کا مستقبل بہتر ہوگا تو آپ کا مستقبل ہی بہتر ہوگا. ہم چند خاندانوں کو اپنی 25 کروڑ نوجوان بچے اور بچیوں کا مستقبل تباہ نہیں کرنے دیں گے. اب سب کو پتہ چل گیا نا کہ جب زور دکھاتے ہیں تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں. جب زور دکھایا تو وہ عالم سوادی جس کو خان سے ملنے نہیں دے رہے تھے صبح 7 بجے لے کے گیٹ کھول دیے کہ اللہ کا واسطہ ہے عمران خان، اللہ کا واسطہ ہے عوام کو روک لے. یہ تمہاری اوقات ہے. عمران خان مبارک ہو، تم جیت گئے. یہ سارے بغیرت ہار گئے. تمہیں اللہ جیل میں عزت دے رہا ہے. ان کو اللہ طاقت کے ساتھ بھی ذلیل کر رہا ہے. یہ اور ذلیل ہوں گے، یہ اور رسوا ہوں گے انشاءاللہ. اب آگے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو میں ذرا کہتے ہیں میرے قبیلے کی، میری قوم کی، میرے صوبے کی آپ کے حوالے کر دی ہے. قسم اٹھاؤ کہ ہم سب نے اپنے لیڈر عمران خان کے لیے مرنا بھی ہے، لڑنا بھی ہے، آخری حد تک لڑنا ہے. اور سارے وعدہ کرو کہ آپ سب اب سے آج کی عشاء کے بعد سارے نماز پڑھو گے اور نماز میں دعا کرو گے عمران خان کے لیے، پاکستان کے لیے. ان فرعونوں کو ذلیل ہوتا دیکھنے کے لیے دعا کرو گے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب ہم نے سر پہ کفن باندھ دیے اور اللہ کی مدد آن پہنچی تو عمران خان بھی رہا ہوگا. ہر فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہوتا ہے. سن لو، انشاءاللہ پوری قوم موسیٰ بن کے تم فرعون کا مقابلہ کرے گی. اب ہم سب مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے آخری ملاقات میں بتا دیا کہ اس کے بعد میں نے کہا خان صاحب آپ نے کچھ نہیں کہنا، ہم نے کرنا ہے، ہم نے بڑھنا ہے، تاکہ اگر کوئی بات آئے تو ہمارے پہ آئے، آپ پہ نہ آئے. اور یہ بھی سن لو، آج میں دیکھ رہا تھا خواجہ آصف کہہ رہا تھا عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا. خواجہ آصف تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا. اور جن کو تو باپ سمجھتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے. کہتا ہے جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد رابطے رکھے اور جنرل فیض حمید ہمیں جہیز میں ملا تھا، وراثت میں ملا تھا، تمہارا بابا تھا، تمہارا جنرل تھا. اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنے جرنیل ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. ڈی جی سی ہم نے بنایا، جنرل ہم نے بنایا، ڈی جی آئی ہم نے بنایا. اب غلط کرے ہمارے کھاتے میں، اچھا کرے تمہارے کھاتے میں. اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنے ادارے کی اصلاح کرو، اپنے ادارے کی اصلاح کرو. میں ایک فوجی کا بیٹا اور ایک فوجی کا بھائی ہوں. خدا کی قسم میرے دل میں وہ درد ہے، میرا وہ غازی باپ جب میں ان کے اوچھے
बावरचो की वैसे मफरूर था, तो जब वो फौत हुआ तो मुझे वापस आके पता चला कि 9 महीने वो इलाज के लिए नहीं गया। बेगैरता हो, तुम मेरे बाप के कातिल हो। मैं तुमसे अपने बाप के कत्ल का बदला नहीं लूंगा, लेकिन कसम है मुझे पैदा करने वाली माँ की, जो मेरे वर्कर शहीद हुए, जो मेरे पार्टी के लीडर के साथ जुल्म हो रहा है, इंशाअल्लाह अगर तुमने अपनी जिम्मत दुरुस्त ना की और तुमने इस्लाह ना की, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। आज भी मेरे घर में मेरे बाप और मेरे भाई की फौज की वर्दियां खड़ी हैं। मैं फौज की वर्दी से नहीं डरता, मेरे घर में वो वर्दियां हैं। मेरे बाप ने जगह लड़ी है, मेरे भाई ने जगह लड़ी है, इस फौज के लिए कुर्बानी दी है। अगर तुमने फौज को ठीक ना किया तो हम फौज को भी हम ठीक करेंगे। ये हमारी फौज है, इसमें हमारे भाई हैं। बॉर्डर पे लड़ने वाला हर फौजी हमारा भाई है, लेकिन वो कुछ पॉलिसियों की वजह से बदनाम हो रहा है, तुम्हारी वजह से बदनाम हो रहा है। हम उनको बदनाम नहीं होने देंगे, हम उनका साथ देंगे और तुम्हारी इस्लाह करेंगे। अब तैयार रहो, अगला जलसा एनओसी हो या ना हो, अगला जलसा लाहौर में होगा। मैं आ रहा हूं। अगर मीनारे पाकिस्तान में इजाजत होगी तो ठीक है, वरना हमारे पठानों का असूल है, हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। पंगा मत लेना, बेंडे चोरो पंगा मत लेना। खुदा की कसम पंगा लिया तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा, छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। अब सब तैयार हो, जलसे का ऐलान जब होगा निकलोगे, आगे बढ़ोगे। और एक डेडलाइन भी दे रहा हूं। इमरान खान के वकला ने बताया कि इमरान खान के केसेस खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तानियों सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। तैयार हो, तैयार हो, हक के लिए तैयार हो। मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा। पहली गोली मैं खाऊंगा, आगे मैं हूंगा, पीछे नहीं हटना। अगर अब हम पीछे हटे तो न दोबारा ऐसा मौका मिलेगा, न दोबारा ऐसा लीडर मिलेगा, न दोबारा ऐसी कौम मिलेगी, न दोबारा ऐसा जज्बा मिलेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा, और जो उसके रास्ते में रुकावट बना, फिर मेरे पास भी कई लोगों के केस पड़े हैं, हथकड़ियां लगा के घसीटूंगा उन सबको। पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है, अब वो हुकूमत अपनी ग्रिप में है। ग्रिप समझते हो क्या होती है? ऐसे मुट्ठी में अंडर द थंब। अब पश्तो चवाई पश्तना बेचारा होगा ना, अब पश्तो चवाई वो हम द चेहरे टगा दे चेहरे वजी तासो सर्व मुजाकार कहो, जान बराबर को तेल मेल वाला गाओ, मुझ पाते मुठेरे डंडे हुआले तेरा जुल्मुना मोकड़ल तो मुझ वाला वही 100 सुनार की एक लुहार की बर्दाश्त में न के ब्या। अब मैं 9 मई पे एक बात करता हूं आखिर में, 9 मई पे, ये जो 9 मई है और 9 मई के ऊपर कहते हैं कि इमरान खान का फौजी ट्रायल होगा। आज भी हमारे वर्कर उसमें अंदर हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फैसला नहीं सुना रहा। मैं 9 मई से पहले गिरफ्तार हुआ था, ये बड़े गौर से सुनो, मैं गिरफ्तार हुआ था 9 मई से पहले। मुझसे जो बयान दिलाने के लिए मुझे टॉर्चर किया गया, इंशाअल्लाह अगले जलसे में पंजाब में बताऊंगा आपको कि 9 मई बहाना है, इमरान खान निशाना है। ये 9 मई मुझे पता है कब है। 9 मई से पहले तुम्हारे अंदर एक नफरत थी, मैं उस नफरत का गवाह हूं।
ایک ایک بات بتاؤں گا، ایک ایک بیان جو مجھ سے دلانے کے لیے تم نے ٹارچر کیا، وہ ایک ایک لفظ بتاؤں گا، تمہیں میں ننگا کروں گا، ننگا اس قوم کے سامنے۔ میرا ساتھ دو گے؟ عمران خان کے لیے ساتھ دو گے؟ کھڑے ہو گے؟ نکلو گے؟ لڑو گے؟ مرو گے؟ اور جو تمہیں مارے اس کو مارو گے بھی صحیح اس کے بعد۔ اب جو ہمیں مارے گا ہم اس کو ماریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب نہ ہم غلام ہیں، تم آئین کو نہیں مانتے تو پھر ایسا آئین جو تم نہیں مانتے، ایسا آئین ہم بھی نہیں مانتے۔ آ جاؤ، دمادم مست کلندر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلا دمادم مست کلندر لندن میں ڈھولوں کے ساتھ، باجوں کے ساتھ، باراتیوں کے ساتھ۔ اور جو سامنے آیا تو انگریزی میں کہتے ہیں he will face the music، اس کو پھر ہم ڈھول کی تھاپ پہ مزہ چکھائیں گے۔ اب آپ تیار رہو، آپ کو کال آئے گی، اس کال پہ آپ نے نکلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، انشاءاللہ حقیقی آزادی لینی ہے، خون پسینہ بہانا ہے، تن من دھن کی بازی لگانی ہے۔ لگاؤ نعرہ، کھڑا ہوا ہر شخص عمران خان کو آواز جانی چاہیے۔ ثوابی دور تھا، یہ قریب ہے، آواز جا سکتی ہے اگر نعرے میں جذبہ ہو، عمران خان کو آواز جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار، سب کا جگری سب کا یار، سب کا جگری سب کا یار، نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ باغی نہ غدار۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، آپ سب زندہ باد۔ انشاءاللہ اگلا تبادلہ مست کلندر پنجاب میں ہوگا انشاءاللہ۔